اس درمیان میں ہمارے دارالعلوم کے بہت پرانے فاضل ٹورنٹو میں رہتے تھے، کینیڈا میں، اور وہاں انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ان کا نام تھا مولانا خلیل صاحب لاجپوری۔ اس درمیان میں ان کا انتقال بھی ہو گیا کیونکہ اسباب شروع نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہم نے ان کے لیے دعا بھی ابھی تک نہیں کی، ایصال ثواب بھی نہیں کیے۔ لہذا پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرو، پھر اسماء حسنی پڑھ کر سبھی کے لیے دعا کریں۔ ایک مسئلہ سمجھو، جس چیز کا تعلق قول سے ہے اس میں نیت کافی نہیں ہے، اور جس چیز کا تعلق عمل سے ہے اس میں نیت کافی ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں یہ عمل، نماز پڑھ رہے ہیں یہ عمل، اس میں نیت کافی ہے، کیونکہ نیت کے بعد عمل ہوگا۔ لیکن جس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہی قول کے ساتھ ہے، عمل ہے ہی نہیں، تو پھر وہاں نیت کافی نہیں ہے، قول بھی ضروری ہے۔ جیسے طلاق، اعتاق، نکاح، یا کوئی عمل نہیں ہے، بس نیت کر لی طلاق، نکاح کی، اعتاق کی، نیت سے کچھ نہیں۔ اس کے بعد ایجاب و قبول چاہیے، نیت کے ساتھ ایجاب و قبول چاہیے۔ ایصال ثواب، یہاں بھی نیت کافی نہیں ہے۔ آپ نے ایک نیت سے کچھ پڑھ لیا، تو نیت کر کے پڑھنے سے ایصال ثواب نہیں ہو جاتا، اس کے بعد قولاً ایصال ثواب کرنا پڑتا ہے کہ میرے اس پڑھے ہوئے کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچے، یہ قولاً ایصال ثواب کرنا پڑتا ہے۔ لوگ غافل ہیں اس سے، حالانکہ شامی میں یہ مسئلہ صراحتاً ہے کہ ایصال ثواب میں قول ضروری ہے، صرف نیت کر کے پڑھ لینے سے ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے جن بزرگوں کے لیے ہم نے پڑھوایا ہے ان کو ایصال ثواب پڑھو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
الغفور الحليم الغفور الشكور العلي الكبير الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر القادر المقتدر المقدم المؤخر الوالي المتعالي البر التواب الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل مأواه جنة الفردوس اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واقض حاجاتنا واقض حاجاتنا واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون ادھر ایک طالب علم اتنا زور سے پڑھتا ہے کہ اس کی آواز دوسری سب آوازوں سے جدا ہو کر میرے پاس آتی ہے ایسا نہیں چاہیے ہلکے آواز سے پڑھو جس طرح سے سب پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھو دوسری بات کل طلباء نے کچھ پرچے دیے تھے سبق کے بعد میں طالب علموں نے وہ پرچے دیے اس سلسلے کا اصول جان سبق میں ہم پرچوں کا جواب نہیں دیتے طالب علم پرچہ لکھ کر دے کر سبق ختم ہوا وہ طالب علم چلا گیا اب ہم جواب دے رہے ہیں وہ تو گیا اس لیے ایسے ہم احمق نہیں ہیں بس قاعدہ یہ بنایا ہے کہ جس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی دیکھو مسائل پوچھنے کے لیے دار ملتا درسگاہ مسائل پوچھنے کے لیے نہیں ہے کہ متعلقہ مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی درسگاہ نہیں ہے درسگاہ میں تو سبق سمجھنے کے لیے اگر کتاب میں یا استاد نے جو بات بیان کی ہے اس میں تمہیں کوئی اشکال ہے تو وہ پرچہ لکھو اس کا جواب دیا جائے گا یہ استاد کی ذمہ داری ہے
مسائل بتانا یا جو مسئلہ کتاب میں آیا اس سے متعلقہ مسائل بتانا، یہ درسگاہ کی استاد کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے دارالفتہ وہاں جاؤ کہ دارالفتہ میں جانے کی فرصت نہیں ہے تو پھر مطالعہ کرو، صرف کانوں کی عیاشی کیوں کرو، کچھ پڑھو بھی، خود بھی تو کچھ پڑھو۔ تمام مسائل کی کتابیں اردو میں ہو گئی ہیں، عربی نہیں جانتے تو اردو کتابیں پڑھو۔ ہاں 100 میں 1-2 پرچے ایسے آتے ہیں جو سبق سے متعلق ہوتے ہیں، کوئی سبق میں بات بیان ہوئی اس پر کوئی اشکال ہوتا ہے، یا وہی کم سے کم یہی کہتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ایسے پرچے 100 میں 2 ہوتے ہیں۔ اب ان 100 میں سے 2 پرچوں کو چھانٹ کر اس کے جواب دینا ہے بڑا مشکل ہے، اور 98 کو الگ کر دینا یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اب قاعدہ یہ بنایا ہے کہ عصر کے بعد اپنے پرچے لے کر گھر آؤ، تاکہ میں پہچانوں کہ کون سا پرچہ کس کا ہے، اور وہ سوال کرنے والا احمق ہے یا سمجھدار ہے، یہ بھی میں اسے جانوں، اور میں دیکھوں کہ موجود ہے تو اس کو جواب دوں۔ وہ تو پرچہ دے کے چلا گیا، اب ہم بیٹھے بیٹھے جواب دے رہے ہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ لہذا عصر کے سے مغرب تک کا وقت خالی اسی لیے رکھا ہے، بس اگر تم سب کے بیچ میں زبان سے نہیں بول سکتے تو پرچہ لکھ کر لاؤ، محمل پرچہ ہوگا، اس کا محمل جواب ہوگا، کارآمد پرچہ ہوگا، اس کا کارآمد جواب ہوگا، اور کوئی ایسی بات ہوگی جو سب طلباء سے تعلق رکھتی ہے تو پھر میں وہ بات اگلے دن آ کر خود سبق میں بیان کروں، اور شخصی بات ہے تو اپنا شخصی پرچہ دو اور شخصی جواب لے لو۔ وہ جو 100 میں 200 پرچے ہوتے ہیں، جن کو جو معقول پرچے ہوتے ہیں، جن کا پوری جماعت سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ باتیں میں یاد کر کے رکھ کر کے اگلے دن لا کر میں خود طلباء کو بتا دوں۔ باقی 98% کے لیے سبق میں میرے پاس ٹائم نہیں، کہ آپ کے گھر آنے کی ہمیں فرصت نہیں، تو آپ کو جواب دینے کی بھی ہمیں فرصت نہیں، جواب ترکی بترکی، آپ کو ہمارے گھر آنے کی فرصت نہیں ہے تو آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھی ہمیں فرصت نہیں۔ دیکھو علم میں جو کمی آئی ہے ان میں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آپ کا اساتذہ کے ساتھ تعلق درسگاہ کی حد تک رہ گیا، اس سے علم میں کمی آ گئی۔ بلکہ درسگاہ کا بھی استاد کا تو آپ کا درسگاہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، تپائیوں کے واسطے سے آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کا استاد کے ساتھ تعلق درسگاہ تک ہے، اور استاد کا تعلق آپ کے ساتھ تپائیوں کے واسطے سے۔ اگر درسگاہ میں تپائیاں پڑی ہیں تو ہم پڑھا دیں گے، طلباء آئے ہیں نہیں آئے ہیں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، طلباء درسگاہ میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، درسگاہ میں تپائیاں پڑی ہیں جی ہم سبق پڑھا دیں گے۔ بس جب اتنا فاصلہ ہو گیا ہے تو اس سے علم میں کمی آئی ہے۔ بس بے ضرورت تو تم نہیں جا سکتے، لیکن اپنا تمہارا کوئی سوال ہو، پرچہ ہو تو اسے لے کر حل کرنے کے لیے تو آنا ہی چاہیے۔ اسی طرح سے تو آہستہ آہستہ خود کو ہوتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی اور یہ کہا کہ آپ 5
ایسے کام کرتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتے. کلیہ قاعدہ ہے. یہ قاعدہ کلیہ ہے. تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ مجھے تو ہلاکت کا اندیشہ ہو چلا ہے، یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں. یہ حضرت خدیجہ سمجھا رہی ہیں کہ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو ہلاکت کا اندیشہ ہو رہا ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں. یوں آدھا بوجھ حضرت خدیجہ نے کم کر دیا. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ فقالت خدیجہ کلا واللہ، یہ مستقل جملہ ہے. کلا بھی مستقل جملہ ہے، واللہ یہ بھی دوسرا مستقل جملہ ہے. ما یخزیک اللہ ابدا، لا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ما نافیہ ہے، لا استعمال کرنا، لا کرو. ادھر گیلری میں یہ ادھر ایک پتلی سی لکیر چلتی ہے، اس کے لیے میں نے اصطلاح بنائی ہے گیلری. نسخوں کا اختلاف اس میں دکھاتے ہیں. تو اکثر تو کوئی حوالہ میں نہیں دیتا، لیکن کہیں کہیں میں حوالہ دوں گا کہ گیلری میں یہ ہے، کہ کہیں کہیں حوالہ دوں گا. تو لفظ گیلری جب کہیں تو اسے یہ جو پٹی سی پتلی سی پٹی جاتی ہے جس میں نسخوں کا اختلاف بتلایا ہے، اس میں اختلاف بتلایا ہے ما یحزنو کا، اللہ آپ کو غمگین نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے دوسروں کی نگاہ میں، آپ کو غمگین نہیں کریں گے یعنی اپنے دل میں. اور یہ دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں. جو رفاہی کام کرتے ہیں ان کو یہ دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں. دوسرے کی نگاہوں میں ان کی عزت بڑھتی ہے، رسوائی نہیں ہوتی، اور خود ان کے دلوں کے اندر خوشی ہوتی ہے، حشاش بشاش رہتے ہیں. تو اس لیے یہ نسخہ اور یہ نسخہ دونوں صحیح ہیں. ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا. لفظ الکلا کے معنی بوجھ، آپ بوجھ ڈھوتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یعنی مقروضوں کی طرف سے قرضے ادا کرتے ہیں. پورا قرضہ ادا کیا یا اس کے قرضے کی ادائیگی میں جزوی تعاون کیا، دونوں صورتیں اس میں. بوجھ سے مراد ہے قرضہ. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، المعدوم کے معنی ہیں نابود، ختم. اور آپ قاعدہ جانتے ہیں کہ ما کان کے اعتبار سے اور ما یعول کے اعتبار سے بھی مجازن استعمال ہوتا ہے. اس کو مجاز ما کان کہتے ہیں، مجاز ما یعول کہتے ہیں. یہ مجاز نہیں، گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے، آنے والے زمانے کے اعتبار سے وہ لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے دورے میں جب طالب علم آتا ہے تو اب اس کے نام کے ساتھ ہم مولوی لگا کر پکارتے ہیں. تو مولوی تو ابھی نہیں بنا، سالانہ امتحان دے گا، پاس ہوگا تب مولوی بنے گا. بہت سالانہ امتحان قریب ہے. ما یعول آئندہ کے اعتبار سے مولوی کہہ دیتے ہیں. یا جیسے مولوی بن گیا پھر بھی ہم نے کہا آ بھائی بھینس کے انڈے، ارے میں مولوی ہوں بھینس کے انڈے. مولوی تو نے پڑھنا شروع کیا اس سے پہلے تو بھینس کا انڈا تھا. وہ ماکان کے اعتبار سے بھینس کا انڈا تھا. تو یہ بندہ جو انتہائی غریب ہے، ابھی مرا نہیں، مرنے میں کیا دے رہا،
اور ما یعول کے اعتبار سے اسے معلوم کہا. شارحین اس لفظ میں بہت الجھے ہیں، وہ ان کا الجھاؤ بیکار ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کاتب سے لفظ غلط ہوا ہے، اصل لفظ ہے معدم، نادار. خطابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے تصحیح کی، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی. خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی بھی شرح لکھی ہے اور بخاری کی بھی شرح لکھی. تو انہوں نے کہا یہ کاتب سے غلط لفظ ہو گیا، یہ نہیں غلط. میں نے بتایا تھا کہ آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کی حدیث آ رہی ہے، اس میں بھی یہی لفظ ہے. بس یہاں بھی کاتب سے غلطی ہوگی اور وہ دوسری روایت میں بھی غلطی ہوئی، عقل نے قبول کر. بس معدوم کے معنی ہے نابود، یعنی انتہائی غریب. اگر اس کی کوئی خبر نہیں لے گا تو وہ بھوک سے مر جائے. اس کو کمانا یعنی اس کو مرنے نہ دینا، زندہ کرنا. انتہائی غریب لوگوں کا آپ تعاون کرتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. نوائب الحق کے معنی میں نے بتلائے تھے. در حقیقت یہ موصوف صفت ہے، پھر اس کو موصوف صفت باقی رکھتے ہوئے مرکب اضافی بنا دی. نائبتن کے معنی ہے پیش آنے والی مصیبت، اور الحق کے معنی اللہ تعالی. النائبت من اللہ یعنی سماوی آفات، بندوں کا کوئی دخل نہیں. زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، یہ سب نوائب الحق کہلاتے ہیں. قدرتی آفات، حوادثات، جب ایسا کوئی قدرتی آفت آتی ہے، حادثہ آتا ہے تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس میں مسلمان غیر مسلمان کا کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے. جہاں بھی قدرتی حادثہ آیا ہے اس میں مدد کرنی چاہیے، یہ بھی ایک رفاہی کام ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ تسلی دے کر پھر وہ حضور کو اپنے چچا بھائی کے پاس لے گئی. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نوفل بن اسد بن عبد العزى ابن عم خدیجہ. یہ تھے تو عرب لیکن عیسائیت انہوں نے اختیار کر لی تھی. مکے میں عیسائی تھے، یہودی کوئی نہیں تھا، اور مدینے میں یہودی تھے، عیسائی کوئی نہیں تھا. مکہ والوں کو ایک پرچہ بنوانا ہے امتحان کا، تو باقاعدہ مدینہ وفد گیا تھا، وہاں سے یہودیوں سے پرچہ بنا کر لایا تھا 3 سوال. وہ حضور سے پوچھے گئے تو اگر یہودی مدینہ میں ہوتے، مکے میں ہوتے تو مدینہ جا کر پرچہ بنانے کی ضرورت تھی. مکے میں کوئی یہودی نہیں تھا اور مدینہ میں کوئی عیسائی نہیں تھا. عیسائی مکے میں تھے، دیکھو یہ مکے ہیں، اور چونکہ اصل عرب ہیں اور عیسائی ہو گئے ہیں اور عیسائیت کی تعلیمات سے خوب واقف ہیں، تو وہ انجیل سے ترجمہ کر کے پمفلٹ بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگ بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے. ایسا شخص مذہب سے بخوبی واقف ہوتا ہے. بس یہ محض نام کے عیسائی نہیں ہیں، عیسائیت سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ مذہب عیسائیت کے یہ مبلغ و داعی ہے. وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ.
عبرانی زبان اب بھی ہے مگر بولی نہیں جاتی، لکھی جاتی، اس کو اب کہتے ہیں ہبرو۔ تورات و انجیل اس میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ عبرانی سے پہلے سریانی زبان تھی جو اب دنیا سے ختم ہے، بولی بھی نہیں جاتی، لکھی بھی نہیں جاتی۔ اس میں تورات و انجیل نازل ہوئی ہیں اور موجودہ تورات و انجیل ان کے ترجمے ہیں۔ تو ورقہ، وہ ایک حدیث پتہ نہیں میں نے بیان کی یا نہیں، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے حضور سے پوچھا کہ ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی، بس وہ نجات پائیں گے یا نہیں نجات پائیں گے؟ دیکھو فطرت کا جو زمانہ ہے 6 مہینے کا، اس زمانے میں انتقال ہو گیا ہے ورقہ کا، اور حضور کو ابھی نبی ہونے کی اطلاع بھی جبرائیل نے نہیں کی، اس لیے حضور کی نبوت ڈکلیئر ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، مگر انہوں نے تصدیق کی۔ جیسے ہم گزرے ہوئے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں بغیر جانے، بس ان کی نجات ہوگی یا نہیں؟ تو حضور نے جواب دیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں میں نے ورقہ کو سفید کپڑوں میں دیکھا، بس اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں نہ ہوتے، بس وہ جو جنت میں گئے ہیں وہ عیسائیت کی وجہ سے نہیں، حضور کی تصدیق کرنے کی وجہ سے گئے۔ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، یہ لفظ اللہ جانے محفوظ ہے یا نہیں، کیونکہ مکے میں ہبرو زبان کوئی نہیں جانتا، پھر ہبرو زبان میں لکھنے کا کیا مطلب؟ پمفلٹ ہبرو زبان میں لکھ کر شائع کرنے کا، لوگوں کو دینے کا کیا مطلب؟ اس لیے دوسری جگہ پر یہ لفظ ہے کان یقول کتاب العربیہ، یعنی انجیل جو ہبرو زبان میں تھی اس میں سے عربی میں ترجمہ کر کے وہ پمفلٹ لوگوں کو دیتے، صحیح عربی ہونا چاہیے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، اب یہاں بھی وہی غلطی گئی، انجیل تو عبرانی میں ہے ہی، پھر انجیل کو عبرانی میں لکھنے کا کیا مطلب؟ یہاں بھی بالعربیت ہے اور گیلری میں بالعربیت ہے۔ ما شاء اللہ ان یکتب، پوری انجیل عربی میں ترجمہ نہیں کرتے، انجیل کے خاص حصے ترجمہ کر کے وہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ ما شاء اللہ ان یکتبہ کا یہ مطلب ہے کہ پوری انجیل کا ترجمہ نہیں کرتے۔ وقان شیخا کبیرا قد عمی فقالت له خدیجۃ یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی بات سنو، عربی میں بڑی عمر کے آدمی کو چچا کہتے، بہت چھوٹی عمر کو بھتیجا کہتے، چاہے وہ نسبی تعلق مراد نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا ہو، جیسے یہاں یو پی میں کوئی بہت بڑا آدمی ہو تو کہیں گا آؤ تاؤ جی، تایا کہتے ہیں، تو عربی کا یہ محاورہ ہے، حضور کو نسب جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسمع من ابن اخیک فقال له ورقۃ یا ابن اخی ماذا ترى فاخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى فقال له ورقۃ هذا الناموس، الناموس کا ترجمہ میں نے کہا تھا کہ یہ کون سی زبان کا لفظ اللہ جانے، مگر ترجمہ کرتے ہیں اس کا رازدار، کون سی زبان کا لفظ ہے بغیر سمجھے ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ جیسے
آمین کون سی زبان کا لفظ ہے اللہ جانے، مگر ترجمہ سب جانتے ہیں۔ استجب دعاءنا، ہماری دعا قبول فرمائیے، یہ آمین کا ترجمہ ہے۔ کس طرح سے ترجمہ ہوا ہم نہیں جانتے۔ جب ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے آمین، تو کیسے سمجھائیں؟ اسی طرح سے ناموس، اس کا ہم سمجھا نہیں سکتے، باقی ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ رازدار۔ میں نے کہا تھا کہ تمام شریعتیں اور احکام بندوں کے پاس حضرت جبرائیل لاتے ہیں، اس لیے ان کا یہ نام ہوا ہے ناموس، رازدار فرشتہ۔ ھذا الناموس، آپ کے پاس جو شخص آیا ہے جس نے آپ سے کلام کیا ہے، وہ رازدار فرشتہ ہے۔ الذی نزل اللہ علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو وحی لاتا تھا وہی فرشتہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ مبعوث ہوں گے، ابھی تو آپ کو مبعوث نہیں کیا، فرشتے نے آپ کو بتایا بھی نہیں، لیکن بتائے گا کسی وقت ہو، تو جب آپ کی بعثت ہوگی، آپ کو نبوت ملے گی، اس وقت کاش میں پٹھا ہوتا، جوان پٹھا، جزا کہتے ہیں 6 مہینے کے بکرے کو۔ یا لیتنی فیہا جزعن، فیہا کا مرجع بین السطور میں لکھا ہے فی ایام النبوت والدعوت۔ ابھی تو آپ کو نبوت کی اطلاع نہیں دی فرشتے نے، دے گا، اور جب نبوت کی اطلاع دے گا تو آپ نبوت کا کام بھی، دعوت کا کام بھی شروع کریں گے۔ کاش اس زمانے میں جوان پٹھا ہوتا تو میں دعوت کے کام میں شرکت کرتا۔ یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے گیٹ آؤٹ کرے گی، کاش میں اس وقت میں زندہ رہوں۔ یہاں جوان پٹھا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایسے خطرناک موقعوں میں جو بڑے بوڑھے ہیں وہ اہم پارٹ ادا کرتے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب آپ کو یہاں سے لوگ نکالیں گے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم و حمزہ استفہام واو آتے پر، کہاں عطف ہے؟ مولسری پر۔ کہاں عطف ہے؟ مولسری پر۔ ماتو بھلے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عربی کا ایک بولنے کا یہ انداز ہے۔ حضور نے حیرت سے پوچھا کیا مکہ والے مجھے مکے سے نکالیں گے؟ او مخرجیہم، ورقہ نے کہا جی ہاں مکہ والے آپ کو نکالیں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، نبیوں کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا۔ سنت اللہ، اللہ کی یہ عادت ہے، یہی آئین اور دستور ہے اللہ کا۔ تو جب سب کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو۔ قال نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، نہیں لاتا ہے کوئی آدمی کبھی ان تعلیمات کے مانند جن تعلیمات کو آپ لائے ہیں، مگر وہ دشمنی کیا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ ابھی تو تعلیمات آئی ہی نہیں، وہ جو 5 آیتیں آئی ہیں اس میں بہت کچھ ہے سمجھنے والے کے لیے۔ یہ کہا اقرا بسم ربک، تیرا پروردگار پالنہار، اس میں سب کچھ آ گیا۔ کیا آیا کہ یہ جو معاشرہ مورتیوں کو پوجتا ہے یہ شرک غلط ہے،
انسانوں کا معبود رب کا، یہی بنیادی مسئلہ ہے دین کا. اور یہی بنیادی مسئلہ جب انبیاء چھیڑتے ہیں تو مشرکین کو غصہ آتا ہے اور وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر پایا مجھے تیرے دن نے، جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکالے گی، اس دین نے مجھے پایا، انصرک نصرا مؤزرا، میں تیری مدد کروں گا، قوی مدد کرنا. یہ تصدیق کی انہوں نے. پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا. نشبہ ایک فعل ہے، اس کا بہت کم استعمال ہوتا ہے اور نفی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مثبت نہیں استعمال ہوتا. لم ینشب، زیادہ وقت نہیں گزرا، نہیں زیادہ وقت نہیں ٹھہرے. ثم لم ینشب ورقۃ توفی وفتر الوحی، وہی سست پڑ گئی، یعنی اس پہلی وحی کے بعد میں پھر وحی نہیں آئی. سست پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی نہیں. اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ کتابوں میں عام طور پر یہ لکھا، دو باتیں لکھی ہیں. 3 سال تک وحی نہیں آئی، زمانے فترت 3 سال ہے، یہ بھی غلط ہے. دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اس فترت کے زمانے میں حضور بار بار خودکشی کا ارادہ فرماتے تھے اور جبرائیل ظاہر ہو کر تسلی دیتے تھے کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں، آپ برحق نبی ہیں. یہ بھی جھوٹی بات ہے. اور بخاری میں ہے، بخاری میں تو ہے، مگر امام زہری کا بلاغ ہے. وہ کہتے ہیں فیما بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے. اور امام زہری کی مسند روایتیں جتنی قوی ہوتی ہیں، ان کی مرسل روایتیں اتنی ہی ضعیف ہوتی ہیں. اور پھر داخلی قرینہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. ابھی تو جبرائیل نے بتلایا ہی نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں، پھر وہ ظاہر ہو کر کیسے کہیں گے کہ آپ ایسا اقدام مت کریں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ ابھی تو بتایا ہی نہیں انہوں نے. اس لیے یہ بات غلط ہے. بہرحال یہ روایت پوری ہوگی. اس روایت کو، یہ روایت جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں دیکھو. یحییٰ بن بکیر، امام لیث بن سعد مصری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عقیل سے، اور وہ امام زہری سے. اب امام زہری اس دوسری سند سے اس حدیث میں اضافہ کرتے ہیں. بس امام زہری سے امام بخاری تک وہی سند جو پہلے آئی تھی وہی سند ہوگی. یحییٰ ابن بکیر، لیث، عقیل، وہی سند یہاں بھی لگے گی. امام زہری وہ روایت انہوں نے عروہ سے نقل، عروہ عن عائشہ سے نقل کی تھی، یہ نقل کر رہے ہیں ابو سلمہ. یہ مدینہ کے فقہائے 7 میں سے ہیں. مدینہ کے فقہائے 7 تابعین کرام تھے، وہ صحابہ نہیں تھے، مگر ان کے فتوے صحابہ کے زمانے میں چلتے تھے. بس وہ صحابہ کے منزل، مقام و مرتبے میں تو نہیں پہنچے، لیکن عام تابعین سے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا. میں نے کبھی ایک جملہ بار بار استعمال کیا تھا، اکابر تابعین، اکابر تابعین. وہ اکابر تابعین یہ ان کے ابا حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، مگر ان کا ابا سے لیتا اور سما نہیں. ابھی یہ بچے تھے، حدیث پڑھنے کے قابل نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا. تو امام زہری اگلی روایت ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ حضرت جابر بن عبداللہ سے. جابر صاحب انصاری ہیں،
اور جابر نام کے دو ہیں، ایک بڑے ہیں جابر ابن سمورہ کیکر کا درخت، اور ایک چھوٹے ہیں جابر ابن عبداللہ۔ تو یہ روایت جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ تو انصاری ہیں، اور یہ واقعہ تو ابتدائے ہجرت کا ہے۔ حضرت جابر خود کہیں گے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ حضور نے ہم سے بیان کی۔ اب دیکھو حضرت عائشہ جب حضور کو نبوت ملی ہے تو حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، پھر وہ اتنی لمبی چوڑی حدیث کہاں سے ذکر کر رہی ہیں؟ حضور نے بتایا ہے ان کو، انہوں نے حضور سے سنا ہے۔ ایسے ہی حضرت جابر جو روایت کریں گے وہ انہوں نے حضور سے سنا۔ قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي وهو کا مرجع اگر حضرت جابر کو بناؤ تو وہ بات نہیں نکلے گی جو میں نے کہی، اور اگر وہوا کا مرجع حضور کو بناؤ تو وہ بات نکلے گی جو میں نے کہی۔ حضور نے اپنی زندگی میں بار بار صحابہ کے سامنے فترت کے زمانے کا تذکرہ کیا ہے، تو ہوا کا مرجع حضور کو بنا لو۔ وہوا یحدث عن فترۃ الوحی، حضور وحی کے سست پڑھنے کے زمانے کے احوال بیان کرتے تھے، اور ان احوال میں یہ بیان کیے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ پہلی وحی آئی، کچھ تسلی حضرت خدیجہ نے دی، باقی مطمئن حضرت ورقہ نے کر دیا۔ چند دن تو گزر گئے، کوئی بات نہیں، پھر وہی جو پہلے سے ذوق شوق تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کا جذبہ پھر پیدا ہو، تو حضور ٹفن لے کر پھر وہی غار حرا میں جانے لگے۔ 6 مہینے گزر گئے، آتے جاتے آتے جاتے۔ 6 مہینے کے بعد ایک مرتبہ حضور وہاں سے اتر کر گھر آ رہے ہیں، اور مکے کا ایک محلہ ہے اجیاد، یہ بالکل قریب ہی ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ حج میں گیا تھا تو اجیاد ہی میں نے کمرہ کرایہ پر لیا۔ وہاں سے جب حضور گزر رہے تھے تو حضور نے ایک آواز سنی، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، نظر اٹھائی تو حضرت جبرائیل کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا ان کا جسم ہے، 600 تو پر ہے، اور اتنا بڑا وجود ہے ان کا کہ سارا آسمان کا کنارہ بھرا ہوا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب کسی کو دیکھا جائے تو پھر بھی گھبراہٹ ہوگی، تو حضور نے قدم تیز کر دی اور گھر پہنچ کر گھر والوں سے کہا مجھے کچھ اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ فقال فی حدیثہ کی ضمیر کا مرجع بھی حضور۔ بینا انا امشی، دیکھو بینا انا، یہ انا لفظ دلیل ہے کہ ان ضمیروں کا مرجع حضور ہے۔ بینا انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على کرسی بین السماء والارض فرعبت منه، گھبرا گیا میں ان کو دیکھ کر۔ فرجعت فقلت زملونی زملونی، پھر کیا ہوا؟ وہ فرشتہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے اترتا ہے۔ جب حضور گھر جا کر لحاظ ہو کر لیٹ گئے، اتنی دیر میں آہستہ آہستہ اترتا ہے،
اور حضور کے چارپائی سے ایک کمان کے بقدر رہ گیا. اب کمانیں نہیں رہی، پہلے تیر کمان ہوتے تھے، یوں گول کمان ہوتا تھا اور اس میں یوں لمبا چھلا ہوتا تھا، کانٹ ہوتی. جب تیر چلانا ہے تو اس لکڑی کو جھکا کر کے چھلا چلا دیتے، کمان بن گئی، تیر چلاؤ. پھر جب فارغ ہو گئے تو جھکا کر کے چھوڑ دیا تو لمبی لکڑی ہو گئی. اور ہر تانت میں 2 قوس ہوتی، نصف سے لے کر اس کنارے تک ایک قوس اور نصف سے لے کر اس کنارے تک دوسری قوس، 2 قوسیں ہوتی. اور یہ بات حوالے کے ساتھ میں نے وقت القاری میں کسی جگہ لکھی ہے. تو عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں 2 کمانوں کے بقدر. یہ ترجمہ دھوکہ دیتا ہے. ایک کمان تو جب اس کو لکڑی کو کھول دیں گے، تانک کو کھول دیں گے تو تقریباً قد آدم لکڑی ہو جائے گی. تو 2 قد آدم کا فاصلہ ہو گیا. یہ غلط ہے. یہ لفظ سورہ نجم میں آیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. وہاں قوسین کے معنی ایک تانک، کمان کی ایک تانک. ہر کمان میں 2 تانکیں ساتھ ہوتی، نصف سے لے کر اس کنارے تک ایک اور نصف سے لے کر اس کنارے تک ایک، دونوں مل کر ایک تانک بنتی. ترجمہ صحیح ہے ایک کمان کے بقدر فاصلے سے رہ گئے، اتنے قریب آئے. ایک کمان میں 2 ہاتھ، ایک کمان 2 ہاتھ کی ہوتی ہے، ایک ہاتھ ادھر کا ایک ہاتھ ادھر کا. وہ حضور سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر رہتے. ادب کا طریقہ یہی ہے. کبھی کوئی ضرورت پیش آئے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل آئے تھے حضور کے، گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ کر سوالات کیے، ایسا بھی ہوتا ہے. باقی عام عادت یہ ہے کہ ذرا فاصلے سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، منہ میں نہیں گھسنا چاہیے. جیسے میں ہوں، میں دیر سے سمجھتا ہوں، اونچا سنتا نہیں ہوں، اونچا نہیں سنتا تو سب آوازیں ہوں، لیکن دیر سے سمجھتا ہوں. بامبے میں جب میرا آپریشن ہوا تو میں نے ملت ہاسپٹل میں ٹیسٹ کروایا اپنے کانوں پر. تو اس میں رپورٹ یہ آئی کہ جو آواز سننے کے پوائنٹ ہے وہ ٹھیک ہے، دوسرے ایک الگ پوائنٹ ہے جو آواز سنی اس کو سمجھنے کے جو پوائنٹ ہے یہ کمزور پڑ گیا. یہ 2 پوائنٹ الگ الگ ہیں. آواز سننے کے پوائنٹ الگ ہیں اور اس آواز نے کیا کہا اس کے سمجھنے کے جو پوائنٹ ہے وہ کمزور پڑ گئے. میں نے اس سے پوچھا اس کا علاج، اس نے کہا کوئی علاج نہیں، مشین لگاؤ. لابے مشین 18,000 کی مشین لایا، مگر لگاتا نہیں ہوں، گڑبڑی. کیوں؟ مجھے تو کہنا ہے، سننا تھوڑی ہے. اگر مجھے سننا ہو تو مشین لگا کر بیٹھوں گا، مجھے تو سننا ہے نہیں بولنا ہے. اس لیے گھر پڑی ہے میں نہیں. بس مجھ سے بات کرنے کے لیے زور سے بولنا ضروری نہیں. جیسی بھی آواز سے بولو گے میں سنوں گا، مگر اگر فاسٹ بولو گے میں نہیں سمجھوں گا. جیسا میں سلولی بول رہا ہوں، آہستہ سے الفاظ ادا کر رہا ہوں، اس طرح سے بولو میں سمجھوں گا، اور تیز فاسٹ بولو گے تو نہیں سمجھوں گا. نماز میں امام قرات فجر میں شروع کرتا ہے تو 1-2 آیتوں تک تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے پڑھ رہا، حالانکہ میں حافظ ہوں.
ایک دو آیتوں تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، پھر سمجھ میں آنے لگتا. یہ اس لیے میں نے بات ذکر کی کہ اثر کے بعد طالب علم پریشان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ زور سے بول، تو میرے منہ میں گھستا ہے. میں کہتا ہوں منہ میں مت گھس، اپنی جگہ پر بیٹھ اور زور سے بول. یہ آداب میں سے پہلے دورے کی جماعت میں یہ جتنی جگہ خالی چھوڑی ہے اس کی 4 گنی زیادہ جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے. طلبا فاصلے سے بیٹھتے، پھر جماعت بڑی ہو گئی تو طالب علم سپاہی کھسکاتے قریب آ گئے. باقی آداب میں سے یہ ہے کہ فاصلے سے رہ کر بات کی. حضرت جبرائیل دوسری مرتبہ وحی لے کر آئے ہیں تو 2 ہاتھ کے فاصلے پر رہے ہیں. پھر انہوں نے دوسری وحی، اس میں بھی 5 آیتیں ہیں، دوسری وحی پہنچائی یا ایھا المدثر، اور اب اطلاع کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پہلے، اور اب یہ جو میں آیتیں آپ کو میں نے لا کر دی ہیں یہ اللہ کے کلام ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اور اب آپ اٹھ کر کے دعوت کا کام شروع کریں. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں کو لات ماریے. پھر کیا ہوا؟ مسلسل وحی آنے لگی. حمی الوحی، وحی گرم ہو گئی. یہ حمیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے لڑائی کے لیے، لڑائی شروع ہو گئی، وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں سے آیا تو وحی گرم ہو گئی، یعنی اب مسلسل وحی حسب ضرورت آنے لگی. فحمی الوحی وتتابع، یہ تتابع یہ حمی الوحی کی تفسیر ہے، اور واو عاطفہ ہے اور عطف تفسیری، کیونکہ حمی الوحی میں استعارہ ہے، کنایہ ہے. ہو سکتا ہے اس استعارے کنایے کو، کیونکہ اصل لفظ حمیہ کا لڑائیوں جنگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا کوئی نہ سمجھے تو عطف تفسیری لائے. وہ تتابع یعنی اب پہ بپے وہی آنے لگی، پھر فترت کا کوئی زمانہ نہیں آیا. پے بپے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت نہیں، جب ضرورت پیش آتی تھی وہی آتی تھی. اس کے بعد میں پوری کتاب کے لیے سمجھو تابعہ لائیں گے. یہ ہو ضمیر کہاں لوٹا؟ یہ پوری بخاری شریف میں اس کا مرجع متعین نہیں ہوگا، اس کے لیے اب ضابطہ بتاتا ہوں، اس ضابطے سے مرجع متعین کرنا. دیکھو پہلا تابعہ ہے، اس تابعہ کا مرجع جہاں پہلی سند آئی ہے محمد ابن یوسف نہیں، یحییٰ ابن بکیر، اس ضمیر کا مرجع یحییٰ ابن بکیر ہے. جس طرح سے یحییٰ ابن بکیر نے یا تو بھول گئے کہ ابن شہاب زہری سے نیچے، پہلی حدیث کی بھی یہی سند ہے، دوسری حدیث کی بھی یہی سند ہے، بس یہ جو دوسری حدیث ہے حضرت جابر والی اس کی بھی وہی سند ہے. یحییٰ ابن بکیر کی مطابقت کی ہے 2 شخصوں نے، عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے، یعنی ان کی روایت بھی ٹھیک اسی طرح ہے. یہ جو ضمیر کا مرجع متعین کیا ہے یحییٰ ابن بکیر، اس کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ کوئی ضابطہ نہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کون کس کا شاگرد ہے. یہ جو جانتا ہے وہی ضمیر کا مرجع متعین کر سکتا ہے. سب جانتے ہیں حدیث کے طالب علم کہ امام لیث بن سعد رحمہ اللہ کے یہ تینوں شاگرد ہیں، یحییٰ بھی، عبداللہ بھی اور ابو صالح بھی.
تو جب امام لیث کے شاگرد ہیں تو ضمیر کا مرجع یحییٰ کو بنانا پڑے. تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح و تابعہ. اب پھر وہی آیا اس کا مرجع بھی متعین کرو. اس کا مرجع امام لیث ہیں. امام لیث یہ حدیث عقیل سے روایت کرتے ہیں. بس اب مرجع عقیل ہے، امام لیث نہیں. جس طرح سے عقیل نے امام زہری سے روایت کی ہے اسی طرح ہلال نے بھی روایت کی. وَتَابَعُهُ هِلَالُ بْنُ رَوَّادٍ عَنِ الزُّهْرِي. دیکھو عن الزہری کہا تو اب تو مرجع متعین کرنا طے ہو گیا. وہ عقیل کی روایت تھی. یہ پھر جو پہلی مطابعت تھی وہ مطابعت تامہ کہلاتی ہے. استاد میں شریک یحییٰ بن بکیر امام بخاری کے استاد ہیں، ان میں شریک عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح ہیں. بس ان دو کی روایت امام بخاری کے لیے مطابعت تامہ ہے. اور استاد سے اوپر چلے جاؤ، استاد کا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، اس میں کوئی مطابع ہے کہ مطابعت قاصرہ ہے. بس پہلی جو مطابعت ہے عبداللہ ابن یوسف کی اور ابو صالح تو مطابعت تامہ، اور ہلال کی مطابعت قاصرہ ہے کیونکہ ہلال نے عقیل کی مطابعت کی. عقیل جس طرح سے زہری سے روایت کرتے ہیں ہلال بھی اسی طرح سے روایت کرتے ہیں. پھر امام زہری کے دو شاگرد اور ہیں، انہوں نے اس روایت کو اسی طرح سے روایت کیا مگر ایک لفظ میں اختلاف کیا. یہ لفظ آیا تھا، پہلی لفظ آیا تھا یرجف فؤادہ، حضور کا دل لرز رہا تھا. ان دو کی روایت میں ہے بوادر، حضور کے شانے کا گوشت لرز رہا تھا. دیکھو یہاں میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، یہاں جب خطرہ ہوتا ہے تو گوشت پھڑکتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ جانور کو ذبح کر لو، کھال اتارو، اس کے بعد بھی وہ پھڑکتا ہے. اس کو بادرتن کہتے ہیں. تو ان کی روایت میں فؤادہ کے بجائے بوادر. یہاں سمجھو متقدمین میں تو روایت بالمعنی ہی ہوتی تھی، بہت کم روایت باللفظ ہوتی. آپ ایک ہی واقعہ ہے 2 3 4 صحابہ بیان کرتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، لیکن بعد میں روایت باللفظ کا اہتمام شروع ہو. تو یہ اس دور میں ہے جب روایت باللفظ کا اہتمام ہے. ایک ایک کلمے کا جو اختلاف ہے وہ بیان کریں. تو ایک لفظ صرف الگ کیا ہے، اس کو بیان کیا کہ ان دو کی روایت میں بوادہ نہیں بوادر ہوئی. وقال یونس و معمر بوادرہ. اس کے بعد ایک حدیث شریف ہے جو پہلے میں نے وہ آیتیں سمجھا دی، اس لیے کوئی لمبا چوڑا بات نہیں کرنی. بس ایک لفظ میں حضرت ابن عباس جو اس کا مطلب بیان کریں گے، شارحین کرام وہ مطلب نہیں بیان کریں. بس اتنے ایک بات سمجھنی ہے، باقی تو سب حدیث آپ کی سمجھی ہوئی ہے. شروع میں جب وحی نازل ہوتی تھی اور حضور کے سامنے حضرت جبرائیل وحی پڑھتے تھے تو حضور سرن ان کے ساتھ پڑھتے تھے. سرن پڑھنا کیا؟ ظہر اصل میں ہم قراءت سری کرتے ہیں. سرن پڑھنے کا مطلب ہے
تصحیح حروف، ہر حرف اس کے مخرج سے ادا ہو، زبان ہلے اس کے مخرج پر لگے اور اس کے مخرج سے ہر حرف ادا ہو، تصحیح حروف۔ پھر خود سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، خود بھی نہیں سن رہا تو یہ ادنا درجہ ہے۔ خود سن رہا ہے، دوسرا نہیں سن رہا تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اسماع و نفس ہی یہ اس کا ادنا درجہ ہے، اور اسماع و غیر ہی یہ سرن نہیں ہے، یہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ تو کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور ہم دل میں پڑھیں، جیسے امام قرات مغرب عشاء فجر میں قرات کرتا ہے، ہم دل میں پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن سرن پڑھیں تو دوہری تکلیف ہوگی، ایک تو سننا ہے اور ایک پڑھنا ہے۔ تو یعالج شدتاً، یعالج شدتاً یہ لفظ ہے، عالج یعالج معالجتاً، دوا دارو کرنا، علاج معالجہ کرنا، یہ وہی لفظ ہے، علاج معالجہ کرنا، دوا دارو کرنا۔ مرادی معنی، مجازی معنی، مجازی معنی ہے برداشت کر، یعالج شدتاً سختی برداشت کر کے، تو یہ وہی آئی ہے۔ اور یہ کہا لا تحرک بہ لسانک، نہ ہلائیے آپ وحی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ جب جبرائیل قرآن آپ کے سامنے پڑھیں تو آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو نہ ہلائیے، یہ آدھا مضمون ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں آئے گا کہ حضور ہونٹ ہلاتے تھے، تو زبان اور ہونٹ دونوں ہلیں، اسی کا نام قرات سرن ہے۔ بعضا بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کے منہ کو دیکھو ہونٹ ہلتے ہی نہیں، وہ من میں پڑھتا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ سری نمازوں میں سرن پڑھنا ضروری ہے، من میں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ جاہل بیچارے من میں پڑھتے ہیں، ان کے ہونٹ ہلتے ہی نہیں۔ سرن قرات کے لیے زبان بھی ہلے گی، ہونٹ بھی ہلیں گے۔ تو آدھا مضمون قرآن حدیث میں قرآن میں ہے لا تحرک بہ لسانک، اور آدھا حدیث میں ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور ہونٹ ہلاتے تھے، اور انہوں نے طالب علموں کو ہونٹ ہلا کر دکھایا کہ دیکھو اس طرح سے حضور ہونٹ ہلاتے تھے۔ پھر طالب علم نے اپنے طالب علموں کو دکھایا کہ دیکھ اس طرح ہونٹ ہلاتے تھے۔ پھر آگے یہ ہونٹ ہلا کر دکھانے کا سلسلہ موقوف ہو۔ بس تھوڑی دیر تک وہ حدیث مسلسل رہی، پھر اس کا تسلسل ختم ہو گیا۔ اور جتنے مسلسلات ہیں، کسی حدیث کا کوئی تسلسل باقی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ سورۃ الصف پڑھ کر سنانے کا جو تسلسل ہے وہ تو باقی چل رہا ہے، باقی کسی حدیث کا تسلسل باقی نہیں ہے۔ جو مسلسلات صحیح ہیں، جیسے یہ صحیح ہے، اس کا تسلسل ایک جگہ پر آ کر ختم ہو گیا، اور جن کا تسلسل آخر تک ہے وہ موضوع حدیثیں ہیں، گڑی ہوئی ہیں، وہ حدیثیں ہی نہیں۔ تو اس کا تسلسل ہر استاد شاگرد کو ہونٹ ہلا کر دکھاتا تھا، یہ تسلسل بعد میں ختم ہو گیا۔ تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک، دیکھو یہ قاعدہ میں نے بتایا کہ کبھی آدھا مضمون قرآن میں ہوتا ہے، آدھا حدیث میں ہوتا ہے، اور دونوں مل کر کے مضمون پورا ہوتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی پشت سے ان کی ذریت نکالی گئی، کس طرح؟ حدیث میں ہے
کہ اللہ نے اپنا ہاتھ پھیرا آدم علیہ السلام کی پشت پر تو ان کی ساری اولاد نکل آئی. حدیث میں تو یہ ہے. اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، من آدم نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اب قرآن اور حدیث دونوں کو ملاؤ تو صورت یہ بنے گی کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد نکل آئی. پھر ان سلبی اولاد کی پشت سے ان کی سلبی اولاد نکلی، پھر ان کی پشت سے ان کی سلبی اولاد. قیامت تک جس طرح سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اسی طرح سے نکلتے چلے آئے. حدیث اور قرآن کو ملاؤ گے تو ملا کر یہ صورت پیدا ہو. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھا مضمون قرآن میں ہوتا ہے، آدھا مضمون حدیث میں ہوتا ہے. دونوں کو ملا کر کے پوری بات مکمل کر کے سمجھی جاتی ہے. تو فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. یہ میری کی زمین پہ قرآن کی طرف، تاکہ آپ قرآن کو جلدی لے لیں. یعنی اس لیے آپ زبان ہلا کر پڑھتے ہیں کہ قرآن جلدی یاد ہو جائے. جلدی لے لینے کا مطلب جلدی یاد ہو جائے. اس مقصد کو لے کر آپ جبرائیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایسا نہ کریں. لتعجل بہ. اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کے، سب ضمیر ہے قرآن کی طرف، اس قرآن کو آپ کے دل و دماغ میں اکٹھا کرنا، یعنی آپ کو یاد کرانا. یہ ہمارے ذمے ہے. آپ ایک مرتبہ سنتے ہی آپ کو وہی یاد ہو جائے. وہ قرآن نہ ہو. اس کا مطلب حضرت ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ جب جبرائیل آپ کو قرآن سنا کر فارغ ہوں گے، اب آپ جبرائیل کو قرآن سنا دیں گے. یاد سنا ہوا، پڑھا ہوا، یاد کیا ہوا سبق استاد کو سنا ہو. تو قرآن مصدر، اور مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہو، اور ہو سے قرآن مراد. اور جب مفعول کی طرف اضافت ہے تو فاعل کون ہے؟ فاعل حضور ہے. حضور کا اس قرآن کو پڑھنا، یعنی وحی پوری ہونے کے بعد میں حضور کا وہ وحی حضرت جبرائیل کو سنانا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ ابن عباس فرما رہے ہیں. شارحین کرام یہ مطلب نہیں بیان کرتے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن سنانے کا جو چوتھا درجہ ہے پبلک کو سنانا، وہ پبلک کو سنانا بھی ہمارے ذمہ ہے. حضور کا اس قرآن کو پڑھنا جبرائیل کو سنانے کے لیے نہیں، صحابہ کو سنانے کے لیے نماز کے بعد پڑھنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. یہ جو پبلک کو سنانا ہے یہ تو نہایت مضبوط یاد ہو تب سنا سکتا ہے. تو فرمایا کہ جب آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو پڑھیں گے اور لوگوں کو سنائیں گے تو وہ سنوانا بھی ہمارے ذمہ ہے. یعنی ایک مرتبہ سنتے ہی آپ کو قرآن نہایت پکا ہو جائے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. یہاں اختلاف ہوا. ابن عباس نے کہا وحی پوری ہونے کے بعد فوراً حضور وہ وحی حضرت جبرائیل کو سناتے. یہ سنانا ہمارے ذمہ ہے. گویا طالب علم استاد کو سنا رہا. دوسرے درجے کا سنانا، ایک تو اپنے نفس کو سنانا ہے نوذرے میں، ایک صبح استاد کو سنانا. یہ جو دوسرے درجے کا سنانا ہے یہ ہمارے ذمہ ہے. شارحین کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں، بلکہ جبرائیل تو چلے گئے. نماز کے بعد حضور نے کھڑے ہو کر لوگوں کو نئی وحی سنائی. یہ سنانا لوگوں کو یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. پس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں
یہ اللہ نے جبرائیل کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ بس جب ہم اس قرآن کو پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ بس آپ فالو کریں پیروی کریں اس قرآن کے پڑھنے کی. یہاں فاعل قرآنہ کا حضرت جبرائیل ہے. حضرت جبرائیل جو اس قرآن کو پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں آپ اس کی پیروی کریں ان کے ساتھ نہ پڑھیں. ثم ان علینا بیانہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ بیانہ کے معنی ہے پبلک کو سنا. شارحین کرام کہتے پبلک کو سنا نہیں. بیانہ کے معنی بیان القرآن. حضرت تھانوی نے یہیں سے اپنی تفسیر کا نام لیا ہے ہدایت بیان القرآن. میں جو تفسیر لکھ رہا ہوں میں نے نام رکھا ہے اس کا ہدایت القرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. وہاں سے نام لیا ہے. چنانچہ کوئی روایت نہیں ہے کہ حضور نے حضرت جبرائیل سے کسی آیت کا مطلب پوچھا. نہیں. کیوں؟ اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی. پھر اس قرآن کو کھولنا ہمارے ذمہ. ثم ان علینا بیانہ. یعنی آپ جبرائیل سے کچھ نہ پوچھیں وہ وہی سنا دیں غور سے سن لیں بس کیا مطلب وہی کا وہ ہم سمجھا دیں گے. ہمارے ذمہ ہے اس کو کھولنا اس کو بیان. ابن عباس بیانہ میں لوگوں کے سامنے پڑھنا مراد لیتے ہیں اور قرآنہ میں پہلا قرآن اس میں جبرائیل کو قرآن سنانا مراد لیتے ہیں. شارحین کہتے ہیں نہیں پہلا جو قرآن ہے وہ لوگوں کو صحابہ کو سنانا ہے اور بیان کے معنی اس کی تفسیر اس کی وضاحت اللہ نے اپنے ذمہ لی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى. یہاں ایک لفظ پوشیدہ ہے فی تفسیر قوله تعالی. یہ آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں ابن عباس نے یہ فرمایا فی قوله تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به. قالا اب قالا کی پھر کیا ضرورت ہے؟ عربی کا یہ بھی ایک قاعدہ ہے اگر بات لمبی ہو جائے تو جو اصل فعل ہے اس کو پھر لوٹاتے ہیں. ابن عباس نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا. نزول قرآن سے سختی برداشت کرتے تھے. یعالج من التنزیل شدتا وکان مما یحرک شفتیہ. جبرائیل کے ساتھ ساتھ حضور سرن پڑھتے تھے ہونٹ ہلا کر. فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فانا احرکہما لک. ابن عباس کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر. ایک ہیں سعید بن مسیب اسم مفعول مسیب اسم فاعل. سیبہ تسیبن کے معنی ہیں بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا. صائبہ تو ان کے جو ابا تھے یہ مسیب تھے یا مسیب تھے؟ بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے یا خود ان کو ان کے ماں باپ نے بتوں کے نام آزاد کر دیے؟ مسیب تھے یا مسیب تھے؟ دونوں احتمال ہیں لیکن شارحین کرام کے نزدیک راجع اس میں مفعول ہے. یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا تو اس کو مفعول کا اعراب لگائیں. ان کے ابا کا نام ہے دادا کا نام ہے حزن بڑی ہاتھ زیر. حزن نہیں حزن. حزن کے معنی سنگ لاخ زمین سخت زمین. تینوں صحابی
مسیب، تینوں نہیں، دو، حضرت سعید تو تابعی ہیں، ان کے والد اور دادا دونوں صاحب ہیں، مسیب بھی صحابی ہیں اور حسن بھی صحابی ہیں، اور حضرت سعید تابعی ہیں، وہ فقہائے سبعہ میں سے ہیں، اور ایک اسی طبقے میں ہے سعید بن جبیر، یہ فقہائے سبعہ میں سے نہیں ہیں مگر اکابر تابعین میں سے ہیں، اور حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کیا، ہزاروں آدمی قتل کیے ہیں، ان میں اس کو بھی قتل کیا۔ تو ابن عباس نے سعید ابن جبیر کو ہونٹ ہلا کر دکھایا، اور سعید ابن جبیر نے اپنے شاگردوں کو ہونٹ ہلا کر دکھائے، بس پھر وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ فَأَنَا أُحَرِّقُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يُحَرِّقُهُمَا، وقال سعيد أنا أحرقهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحرقهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه۔ جمعه اور قرآنه دونوں کا مطلب ابن عباس بیان کرتے ہیں۔ قال یعنی ابن عباس نے فرمایا، جمعه لکا، یہاں تو لکا، جمعہ لکا صدرکا، ان گیلری میں فی بھی بڑھا ہوا ہے، یہ جمع ان علینا جمعہ کا ترجمہ کیا ہے کہ جو قرآن نازل جبرائیل نے کیا ہے اس کے آپ اس کو آپ کے دل و دماغ میں جمع کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قال جمعہ لکا صدرکا، پھر قرآنہ کی تفسیر کرتے ہیں، وَتَقْرَؤُهُ، اور آپ اس کو پڑھیں گے یعنی جبرائیل کو سنائیں گے۔ یہ مطلب متعین کیوں کرنا ہے؟ آگے بیانہ کا مطلب بیان کریں گے، لوگوں کو سنانا، بس یہ کس کو سنانا ہے؟ جبرائیل کو۔ وَتَقْرَؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پیروی کرنے کا کیا مطلب؟ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، کانوں سے سنیے اور خاموش رہ کر سنیے۔ اگر باتیں کرتے ہوئے سنے گا تو آدھا سنے گا، باتیں کرتے ہوئے سنے گا تو آدھا سنے گا، اور خاموش رہ کر سنے گا تو پورا سنے گا۔ اسی لیے نماز میں جب امام قراءت کرے تو حکم دیا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمع له وانصت، توجہ سے سنو، استماع باب استفعال کا یہ مفہوم ہے، توجہ سے سنو اور خاموش رہ کر سنو، تبھی پورا سننا ہوگا۔ اور اگر کچھ پڑھ بھی رہا ہے اور امام کی قراءت سن بھی رہا ہے تو یہ آدھا سننا ہوگا۔ فاستمع له وانصت ثم ان علينا بيانه، اس کا کیا مطلب ہے؟ ثم ان علينا ان تقرأ، لوگوں کو، پبلک کو آپ پبلک کے سامنے آپ پڑھائیں گے۔ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرَائِيلُ اسْتَمَعَ، توجہ سے سنتے تھے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جِبْرَائِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كَمَا قَرَأَهُ۔ چلو جاؤ بھائی، بریانی ہے، ٹھنڈی ہو جائے گی، کھاؤ۔